شعبان کے مہینے کے متعلق 6 باتیں یاد رکھیں بس. شعبان کے مہینے کے متعلق 6 باتیں. سب سے پہلے شعبان کا معنی کیا ہے؟ بکھر جانا، ادھر ادھر چل جانا. جب اس زمانے میں کیا ہوتا تھا، جب شعبان کا مہینہ آتا تھا تو عرب میں لوگ جنگل کو چل جاتے تھے پانی لانے کے لیے. خاص کر شعبان کے مہینے میں جو نا جنگل وغیرہ کو جا کر جو نا پانی لاتے تھے. یعنی کہ شعبان کا معنی مطلب ادھر ادھر چل جانا. جب شعبان کا مہینہ آتا تھا تو جو نا لوگ ادھر ادھر جا کے جو نا پانی لاتے تھے. لیکن شعبان کے مہینے کے متعلق 6 باتیں یاد رکھے بس کافی ہے. 3 کا تعلق عبادت سے ہے، 3 کا تعلق بدعت سے ہے. شعبان میں 3 عبادت ہے. ایک عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں زیادہ زیادہ روزہ رکھتے تھے، شروع ہی سے. پورا شعبان نہیں، جتنا ہو سکے آپ روزہ رکھیے. شعبان کے مہینے میں جتنا ہو سکے آپ روزہ رکھیے. پیر جمعرات تھے، ایام بیز، جتنا ہو سکے شعبان کے مہینہ میں روزہ رکھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزہ رکھتے تھے. پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی آپ شعبان کے مہینے میں روزہ کیوں رکھتے ہیں زیادہ زیادہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہر ترفع فیہ الاعمال الی رب العالمین. یہ شعبان کا وہ مہینہ ہے جس میں ہمارے اعمال اللہ تعالیٰ کے پاس پیش کیے جاتے ہیں. پہلا ہے شعبان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھیں. دوسرا جو عبادت ہے شعبان کے مہینے میں وہ ہے کہ قضا روزہ. جن عورتوں کا قضا روزہ ہے پہلے رمضان کا، جن مردوں کا قضا روزہ ہے شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنا ان پر واجب ہے. قضا روزہ واجب ہے. یہ دوسرا قضا روزہ شعبان کے مہینے میں رکھنا چاہیے. تیسری جو عبادت ہے وہ ہے کہ امام ابن رجب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سلف شعبان کے مہینے میں قرآن کی تلاوت کرتے تھے. کیوں؟ کیونکہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں، پریکٹس ہے تاکہ رمضان میں اور بھی زیادہ قرآن کی تلاوت کریں. جیسے کہ سلمہ بن کہیل رحمہ اللہ، حبیب بن ابی زید رحمہ اللہ، بلکہ کئی سلف سے ثابت ہے کہ وہ خاص طور پر شعبان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے. کیوں؟ تاکہ رمضان میں اور بھی زیادہ قرآن کی تلاوت کریں. یہ 3 عبادت ہے جو شعبان کے مہینے میں مجھے اور آپ کو کرنا ہے. یہ ایک روزہ نفل روزہ، دوسرا قضا روزہ تمام پر واجب ہے، تیسرا جو ہے نا وہ ہے قرآن کی تلاوت. 3 بدعات ہے. دوسرا جو ہے نا 3 بدعات ہے شعبان کے مہینے میں. پہلی جو بدعات ہے خاص طور پر شعبان کے مہینے میں محفل بٹھانا، جلسے جلوس کرنا، یہ جائز نہیں ہے، بدعات ہے. کیوں کرتے ہیں؟ رافض جو شیعہ لوگ ہیں وہ لوگ کرتے ہیں اس طرح. خاص طور پر شعبان کی 15ویں تاریخ کو جو ہے نا اس طرح جو ہے نا محفل بٹھانا، یہ تمام بدعات ہے جو حدیث سے ثابت نہیں ہے. دوسری جو بدعت ہے شعبان کے مہینے میں خاص 15ویں شعبان کو روزہ رکھنا. آج 15ویں شعبان میں روزہ رکھوں گا، بدعت ہے، یاد رکھیں. 15ویں شعبان کو خاص روزہ رکھنا بدعت ہے. تیسرا 15ویں شعبان کو خاص نماز پڑھنا بدعت، خاص نماز 15ویں شعبان. بعض لوگ کیا کرتے ہیں 15ویں شعبان کو خاص قیام اللیل کا اہتمام کرتے ہیں، بدعت. بعض لوگ کیا کرتے ہیں 15ویں شعبان کو خاص جو ہے نا کچھ نمازیں پڑھتی ہیں جس میں پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ پھر سورہ اخلاص 10 مرتبہ پڑھتی ہیں، پوری بدعت ہے. امام ابن حجر الحیثمی نے کہا کہ بدعت ہے، منکر ہے، من گھڑک ہے تمام چیزیں، صحابہ نے کیا نہیں. یعنی کہ شعبان کے متعلق جو نا یہ کچھ بدعتیں ہیں جو لوگوں میں جو ہے نا رواج ہے، مشہور ہے. یعنی کہ شعبان کے متعلق 6 باتیں یاد رکھیں. 3 عبادت ہے اور 3 بدعت ہیں. 3 عبادت روزہ رکھنا نفل، قضا روزہ، اور تیسری جو چیز ہے قرآن کی تلاوت. 3 بدعت کیا ہے؟ خاص طور پر محفلیں بیٹھنا اور خاص روزہ رکھنا 15ویں شعبان کو، اور 15ویں شعبان کو خاص طور پر نمازوں کا اہتمام کرنا، چاہے تہجد ہو چاہے خاص نماز ہو صلاۃ الرغائب کے نام سے. یہ تمام بدعت ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح دین سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد ورفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله الذي ولكم ولسائر المسلمين أجمعين. مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں. علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں. مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں. فجزاکم اللہ خیر.